الحمدللہ آج تک 2000 لوگوں کو اگر میں مسلمان کر سکا ہوں تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو لاجک سے بتایا سمجھایا، اور جب تک یہ بلائنڈ فیتھ ہے نا تب تک ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا کوئی یعنی سوال نہیں۔ اس سے بڑا بلائنڈ فیتھ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ بیلیو کرتے ہو کوئی گاڈ ہے تو گاڈ کو تو کسی کے خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ عیسی علیہ السلام بچپن میں حضرت مریم نے خیال رکھا، اور گاڈ تو ہر چیز پہ یعنی کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ گاڈ کا بچپن ہو کیسے سکتا ہے؟ بچپن کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ اور ڈیپینڈنٹ، گوڈ کسی کی ورشپ نہیں کر سکتا، بالکل یعنی worship ہی ایسا نہیں کر ایسا سکتا۔ خدا کے امام راغب الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدا کی اللہ کی تعریف یا رب میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے، تو جو خدا کسی کی عبادت، اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اور وہ کیسا ہے جسے غصہ آ رہا ہے، جس پہ تماچا مارا جا رہا ہے، یعنی اتنا ڈیپینڈنٹ گاڈ، کپڑے اتار لیے کپڑے، گئے، انا للہ، اور ان کا یہ بلیف ہے کہ گاڈ واز سلیپڈ اینڈ گاڈ واز، ان کے کپڑے اتارے ان گئے۔ کے منہ کے اوپر تھوکا گیا، ان کو بلکہ یہ تماچے تو ہم مارے گئے، بلیو کرتے ہیں کہ کروسیفائی نہیں کیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن ولکن ذبح، وہ تو کرسچنز تو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، اور پھر وہ قبر میں 3 دن رہے اور پھر اٹھا لیکن تو دیے ہاں گئے۔ یہاں جو پاکستانی کرسچنز ہیں، کیا ان کا وہ ٹرینٹی والا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، کیا وہ نہیں، 3 خداؤں پہ کرتے بالکل ہیں؟ بالکل وہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث، یہ ایک فلسفہ ہے، اور بیکاز کہ میں جو ہے وہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا ہوں کمپیریٹیو، تو لوگ پوچھتے ہیں سر آپ ہمیں ٹرینٹی کو کسی طرح سمجھا سکتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا بیٹا میں اگر خود سمجھ گیا ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا، یعنی آپ اسی کو چھوڑتے ہیں نا جس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی اور آپ اس یعنی سے جو ہے 3 وہ، ایک ہے اور ایک 3 ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہاؤ، یعنی سبحان اللہ، یہ ایک میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم، ابھی کرسمس بھی آ رہی ہے، آپ کا کرسمس کے بارے میں کیا تصور تھا؟ کیا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ کیا یہی تصور تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا تصور تھا؟ اچھا، مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وین آئی واز کرسچن، تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، اکارڈنگ ٹو آرمینیا کلیسی 6 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے۔ 3 اختلاف یہ، چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیتھولک کا ہے، اور کیتھولک اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے، اس لیے یہ معروف ہے۔ شہزاد تحسین گل صاحب ہیں، کرسچن اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ پیگنزم ہے، یعنی یہ وہ ایک پیگنزم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی کتاب اٹھائیں، قاموس الکتاب، ان کی مذہبی یعنی کتاب ہے سہولت کے لیے سپورٹیو، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ شروع میں سیچرنلیا ایک ڈے تھا جو جشن زحل کے نام سے منایا جاتا تھا، اور یہ ایک بدھ تھا، اور چونکہ روم میں جب کرسچن گئے دعوت و تبلیغ کے لیے تو انہوں نے رومنز کو کرسچنائز کرنے کے چکر میں کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا، اور ان کے کئی ایسے تہوار اڈاپٹ کر لیے، یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کینن فیرر لائف آف کرائسٹ، وہ کہتے ہیں کہ مسیح آج جو 2022 میں ہم ہیں نا، دراصل یہ 2022 نہیں ہے، یہ 2016 ہے، 6 سال کی غلطی ہوئی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جس میں سال کی غلطی ہو رہی ہے، دن کا کس طرح۔ مائیکل ہارٹ دی 100، انہوں نے لکھا کہ 4 سال کی غلطی ہے۔ سب سے بڑی، اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، ان کے اس سے پہلے پوپ فرانسسکو سے پہلے ایک پوپ بینیڈکٹ تھے۔ پوپ بینیڈکٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جیزس آف دا نازرت، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند رکھو جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا تو دور، ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ہم نے صرف آئیڈیا اور تخمینے لگائے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس سال کو جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ اس وقت بھی صورتحال یہی تھی، لیکن چونکہ اس وقت اتنا جو ہے وہ شعور اور فہم نہیں تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے، اور تصور یہی ہوتا تھا کہ آج ہمارا خدا پیدا ہوا تھا، آج خدا۔ اور ایک سوال عمومی جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ میری کرسمس کہنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اسلام میں آئے ہیں تو ابھی آپ نے جو علم بھی حاصل کیا ماشاءاللہ، اب آپ کیا سمجھتے ہیں، سنس یو ہیو سین بوتھ سائڈس ناؤ، ٹھیک ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان میری کرسمس کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں،
اس کے بارے میں آپ نے کیا علی جانا؟ بھائی اس میں تو بہت واضح بات ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے میری کرسمس کا جو یہ کوئی کفریہ کلمات بنتے ہیں، گرامیٹکلی پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں بنتے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت سکسیس ایونٹ کیا، اور میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ نے اس سکسیس ایونٹ میں فلاں فلاں اسپیکر کو بلایا، انہوں نے یہ بات کی، یہ بات بہت اچھی تھی، اس پہ مبارک ہو. یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوور آل آپ کو بہت جو ہے نا وہ کانگریچولیشن، بہت مبارک ہو. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارکباد دے رہا ہوں. جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے، تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے. اس میں آئمہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارکباد دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارکباد دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو ذبح کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں. عمر فاروق رضی ایون اسے ورس کہ سور کو ذبح کرنا یا بدکاری کرنا تو چھوٹا گناہ ہے، شرک تو اس سے اوپر کا گناہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے واضح انداز میں فرما دیا، چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، برانڈ بن چکا ہوا ہے. اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی ہیں. تو آج مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بالکل ہچکچا نہیں رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا واضح قول، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤ گے، اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں، ان دنوں میں، یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا، کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو.